اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید۔ اگر آپ کے چہرے پر ناک کے ایریا میں تل ہے، صرف نوز پہ، نتھنے کے اوپر کہیں بھی تل ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے کوئی چیز بے معنی نہیں فرمائی، کیونکہ یہ مصوری کائنات اس مصوروں کے مصور کی ہے کہ جس نے اسے تخلیق فرمایا ہے، اس لیے اس کی کوئی چیز بے معنی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی مصوری کو بے معنی کہنے والا یا والی میرے نزدیک بے معنی ہے۔ ناک پر تل ہونا، مرد ہو یا عورت ہو، اس بات کی علامت ہے کہ آپ مزاج میں بہت نخرے والے ہوں گے، آپ کو کوئی چیز اپنی رسپیکٹ سے کم برداشت نہیں ہوگی۔ اس سے میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ انسان کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز کی زندگی میں اہمیت سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنی عزت کے بعد رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی فیصلہ بھی اپنی عزت کے بعد قبول ہوتا ہے، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، چاہے وہ ان کی ڈیسیجن میکنگ میں، ان کی فیملی میں ہو، ان کے بزنس میں ہو، وہ بڑی سے اچھی نوکری، اچھے سے اچھا دوست، اچھے سے اچھی بات، اچھی سے اچھی محفل، اچھی سے اچھی نشست، صرف اپنی عزت پر ہلکی سی بات آنے پر، ضائع کرنے پر، چھوڑ دینے پر، اس کو زندگی بھر کے لیے ڈسکنیکٹ کر دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں خاص طور پر جن کی ناک پر تل ہو، وہ اپنی میرٹل لائف میں بہت زیادہ ٹربولنس کے بعد ایک سٹیٹس ایسا حاصل کرتی ہیں کہ ان میں تحمل مزاجی آتی ہے۔ اگین، تل جب میننگ فل کنسیڈر ہوں گے جب وہ بچے یا بچی میں 7 برس کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ 15-20 سال کے بعد ہونے والے تل تو پھر خون کی ڈیفیشنسی یا کمزوری کی علامت کریں گے، لیکن تل کی کنسیڈریشن میننگ جب لیا جائے گا جب وہ بچوں میں 7 برس کے بعد نمودار ہو جاتے ہیں، تو وہ پرسنالٹی کا، پختگی کا اور ایک سٹرونگ علامت کا حصہ ہوتے ہیں۔ جن مردوں کی ناک پر تل ہوتا ہے، وہ بھی جب بھی ناکام ہوئے اپنی عزت پر دشمنیاں لینے کی وجہ سے، ان کی چاہے ڈومیسٹک ایشوز ہوں چاہے ان کے باہر کے فورن ایشوز ہوں، جب بھی وہ پریشان، پشیمان، نقصان کا شکار ہوئے، ہمیشہ اپنی عزت دیکھیے۔ تحمل مزاجی، پیشنس اتنا بڑا ویپن ہے ایک مومن کا کہ مولا کائنات نے فرمایا جب تم صبر کرو تو اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ صبر کرنے کا بہت اہم ترین ٹول جو ہے وہ تحمل مزاجی ہے۔ تحمل مزاجی مولا کائنات فرماتے ہیں بزدلی نہیں ہے، بلکہ انسان کا جاہل کی بات کو سن کر خاموش رہنا اس کی عقل کا صدقہ ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں، اور عقل مند کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کے سامنے جب کوئی جاہل عقل مند کے سامنے بات کرے اور آپ کو اسی جہالت کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ جو اپنی عقل کا صدقہ دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی بات کو خاموشی سے سنیں and just hear it out and let him or her pass by، اس کے وقت کو گزرنے دیں۔ یہ آپ کی عقل کا صدقہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک جاہل کی بات کو برداشت کیا۔ یہ تحمل ہے، یہ بزدلی نہیں ہے۔ سو ناک پر تل کا ہونا، جو لوگ اس علامت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے وہ زندگی میں بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بعد. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10-15-20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.